السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن، استاذ الاساتذہ دیوبند کے پہلی شاگرد، پھر پہلے شیخ الحدیث، ایک آفاقی شخصیت، کمزور، منحنی اور انگریز سے ٹکر لینا، ریشمی رومال کی تحریک، کیا فضائل اور مناقب ہیں۔ مالٹا میں اس تحریک کی وجہ سے 3 سال قید رہے۔ واپس آئے تو ایک بات فرمائی کہ میں نے وہاں کی تنہائیوں میں بہت غور کیا، امت کا زوال سبب کیا ہے، تو مجھے 2 باتیں نظر آئیں۔ ایک، پہلی بات یہ کہ امت قرآن سے کٹ چکی۔ قرآن کیا کہتا ہے کچھ پتہ نہیں۔ اور دوسری بات، آپس کا اختلاف اور فرقہ واریت اور تفرقہ بازی، ان 2 چیزوں نے امت کی شکل کو بگاڑ دیا ہے۔ اور میری جو اب اللہ نے مجھے باقی زندگی دی ہے، وہ ساری میں اس پہ خرچ کروں گا کہ امت مسلمہ قرآن پاک سے جڑے اور آپس کے اختلاف کے باوجود مل کر چلے۔ تو وہ خلا آج تک ویسا ہی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ زیادہ زندہ نہیں رہے، کچھ عرصے بعد ہی انتقال فرمایا اور بیماریوں سے جسم بھی خالی ہو چکا تھا، تو وہ ان کی حسرت ہی رہ گئی۔ تو یہ ایک کوشش ہے، اللہ کرے ہم قرآن سے جڑ جائیں۔ اللہ کا فضل ہے، اس میں بہت سے لوگوں کی کاوشیں، محنتیں ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی قرآن کی خدمت کی، اور بہت لوگوں کو جو ان کے ساتھ جڑے انہیں نفع ہوا۔ ایسے ہی اور بہت سے ادارے، بہت سے انفرادی طور پر لوگ، تو ایک حقیر سی کاوش ہم بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی نام آ جائے کہ قرآن سے جوڑنے کی کوشش کی۔ بالکل صحیح، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مرض دریافت کیا، اور علاج بھی صحیح تھا کہ قرآن سے ہی جوڑا جائے، پر عمر میں وفا نہ کی۔ تو میں آپ سب سے کہتا ہوں، قرآن سے جڑو، اس کو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو۔ اردو میں کتنی تفاسیر، جو آپ کو پسند ہو وہ پڑھو، جو اہل حق نے لکھی ہیں، جس کا بھی پسند ہے وہ پڑھو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو علماء سے متعلق ہیں، تو اس میں علماء سے مدد لو۔ باقی تو جو واضح و نصیحت ہے، سورہ رحمان واقعہ مثال دے رہا ہوں، اس میں سارا واضح و نصیحت ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ واضح و نصیحت ہے، تو اور وہی زیادہ ہیں۔ مدنی صورتوں میں احکام ہیں، تو اس میں جہاں کہیں ضرورت پڑے کسی اچھے عالم سے اس کو پوچھ لیا جائے، لیکن کچھ وقت قرآن کے ساتھ ضرور گزارا جائے۔ اور ایک بات اضافی میں ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہم سیرت پاک سے بھی کٹے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کی سیرت کے ساتھ نہیں جڑے، بعد کے لوگوں سے جڑے، سیرت پاک کے ساتھ نہیں جڑے۔ اور منبع ہدایت یا قرآن ہے یا میرے نبی کی سیرت ہے، جو شک سے بھی پاک ہیں اور خطا سے بھی پاک ہے۔ باقی تو کوئی کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، وہ خطا تو ہوتی ہے۔ معصومیت تو انبیاء اور کے لیے ہے، اور میرے نبی سارے معصومین کے سردار ہیں۔
تو اللہ کرے ہم نبی پاک کی سیرت سے جڑیں، قرآن سے جڑیں، صحابہ سے جڑیں، صحابہ کی زندگی کو میں حیات الصحابہ ایک کتاب ہے، آپ سب پڑھا کرو، بہت اعلیٰ کتاب ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس صحابہ کی زندگی کو جیسے بیان کیا ہے، پورے 1300-1400 سال میں اس طرز پر کوئی کتاب نہیں لکھی۔ تو ہم تھوڑا تھوڑا قرآن پاک سے لے رہے ہیں بتانے کے لیے۔ تو آج ایک دو چیزیں میں سورہ آل عمران سے بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ایک اعلان کرنا ہے، وہ میں بعد میں سناتا ہوں۔ ہمیں اہل علم کی قدردانی کا حکم ہے۔ وہ عمل والا ہے، عمل والا نہیں ہے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ مجھے عالم کی قدر کرنی ہے، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا، کسی بھی مکتب فکر سے اس کا تعلق ہو، اگر اس کے ساتھ عالم کا لفظ لگا ہوا ہے، میرے ذمہ ہے اس کی تعظیم۔ وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ یہ ایک میں آیت پڑھنے لگا ہوں جس میں اللہ نے علماء کی شان بیان کی ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ آیت بہت بلند مقام پہ علماء کو کھڑا کر رہی ہے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا قضیہ ہے شہادت کی گواہی، لا الہ الا اللہ کی گواہی۔ حق و باطل کا پہلا معرکہ توحید اور شرک کا ہے۔ شیطان کی دعوت شرک اور رحمان کی دعوت توحید۔ تو شیطان اپنے گواہ لاتا ہے، اللہ اپنے گواہ لاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اللہ ایک ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ کون گواہ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلا تو میں خود اللہ گواہ ہوں، شہید اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سب سے پہلے میں اللہ گواہی دیتا ہوں انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جیسے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ایسے ہی اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بھی اس کے سوا مدد کرنے کے قابل نہیں، جو زندہ موت سے پاک، جو دائمی ابتدا سے پاک، جو ابدی انتہا سے پاک، جو شہرک سے زیادہ قریب، جو نیند سے پاک، اونگ سے پاک، ذوف تھکن تھکاوٹ سے پاک۔ کسی بڑے آدمی سے ملنا ہو تو ٹائم لینا پڑتا، میرے جیسا بھی فضول آدمی میں کہتا ہوں ٹائم لے کے آؤ، ایسے مت آؤ، کہ کچھ مصروفیت ہوتی ہے تو ایک دم میں نہیں مل سکتا ہوں، ملنا ہے تو بھی ٹائم لے کے آؤ۔ تو کسی بھی بڑے سے ملنا ہو تو یہ دستور ہے، ٹائم لو، اگلا کہے ہفتے بعد آنا، یا خود ہی بیمار پڑا ہو کہ وہ تو خود ابھی اس کا ہسپتال میں داخل ہے، اس کا تو علاج ہونے لگا ہے۔ تو ساری دنیا کے وی آئی پیز کا یہ دستور ہے کہ یہ سلیقہ بھی ہے، طریقہ بھی ہے، قرآن کا حکم بھی ہے۔ حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ اجازت لے کے پھر آؤ۔ ایک شہنشاہ ایسا ہے جس سے ٹائم لینے کی کوئی ضرورت نہیں، جو سب سے بڑا شہنشاہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک، ان سے کہو شاہان شاہ اللہ ہے، شاہان شاہ اللہ ہے۔ اور اللہ تو اتنی مخلوقات کو دیکھ رہا ہے، اتنے نظام چلا رہا ہے، بہت مصروف ہے، ٹائم لینا پڑے گا تو 1000 سال کے بعد باری آئے گی۔ تو میں قربان جاؤں اس اللہ پہ، وہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی
اذا دعان، اذا کہ یعنی اس میں دو بڑی خوبصورت باتیں. ایک تو یہ مثلا مجھے کسی آفیسر سے کام ہے، ٹائم مجھے مل گیا، وہ مجھے ہاں جی فرمائیے کون ہے آپ، کہاں سے آئے ہیں، کیا کام ہے. ٹھیک، ضروری نہیں وہ مجھے جانتا ہو، میرا اس سے کام ہے، اس کا تو مجھ سے کام نہیں. تو میں تعارف کراتا ہوں، جی میرا نام طارق جمیل ہے، میں فیصل آباد سے آیا ہوں، میرا یہ آپ سے کام. اچھا ٹھیک ہے، دیکھیں گے. اب اللہ کے سامنے 7 آسمان 7 زمینیں، ماضی حال مستقبل، جنات بھی، پرند بھی، چرند بھی، 2 پاؤں والے، 4 پاؤں والے، 16 ٹانگوں والے، رینگنے والے، تیرنے والے، اڑنے والے، ڈسنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، چنگھاڑنے والے، کتنی مخلوقات، انڈے دینے والے، بچے دینے والے، دودھ دینے والے، نہ دینے والے، کائنات، ریت کا ایک ایک ذرہ اس کی نگرانی چل رہی، سب پر بیک وقت نظر ہے. اور ایسی نظر ہے کہ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، کہ بحر و بر، عرش و فرش، زمین و آسمان، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز اس کی نظر سے غائب نہیں. اب جو اتنے بڑے نظام چلاتا ہو، میں وہ نال گل کر رہا ہوں، وہ کو ٹائم ہوئے گا، تو میں نے وہ پہچانے گا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ 2 باتیں وہ بتا رہا ہے. اجیب دعوت الداعی، دعوت داعن نہیں. الف لام کا مطلب ہے دعوت. میں نے پہلے بتایا تھا کہ زندگی میں ایک دفعہ پکارنے کو دعوت کہتے ہیں اور بار بار پکارنے کو دعا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے، جس نے مجھے زندگی میں پہلی دفعہ اور ایک ہی دفعہ پکارا، کیا تیرا رب اس کو جانتا ہے؟ تو الف لام لگا کے بتایا کہ اللہ ہر پکارنے والے کو پوری طرح جانتا ہے، چاہے وہ 1 دفعہ پکار رہا ہو یا 10 دفعہ پکار رہا ہو. کون ہے بھائی تو؟ آج تک تیری گل نہیں سنی، تیری آواز نہیں سنی. اپنوں سے ہی ملنا چھوڑ دو تو شکل بھول جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا نہیں، ادا الف لام کے ساتھ ادعی، کہ مجھے جو پکارتا ہے نا 1 دفعہ یا 1000 دفعہ یا آدھی دفعہ یا 1.25 دفعہ، میں اس کا سارا کچھ جانتا ہوں، یہ کون ہے. اچھا، اب پکارنے والے تو 7 ارب انسان ہیں، تو میری کب سنے گا؟ کہ اذا دعان، جس وقت تو پکارے گا اسی وقت سنوں گا، جب تو پکارے گا اسی وقت سنوں گا. یہ نہیں کہ حالی میں ذرا افریقہ دی سندا بیٹھا تو تسی حالی بعد چاہے میں ویلا کوئی نہیں، امریکہ والے اس تو بعد یورپ والے تو پاکستان تو میں پھاڑی جائے دی کس نے. اذا دعان، جب، جس وقت. اور کیا صرف انسان پکار رہے ہیں؟ جانور نہیں پکار رہے، پرندے نہیں پکار رہے، مچھلیاں نہیں پکار رہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. یہ آیت بتا رہی کہ ہر شے اللہ اللہ پکارتی ہے، اور میرا اللہ ایک ایک کو پوری توجہ کے ساتھ جواب دیتا ہے. طرفۃ عین بھی غافل نہیں ہوتا، آنکھ جھپکنے کے برابر کسی سے غافل نہیں. سبحان اللہ، کیا اللہ ہے. اب اس کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا، اس تو زیادہ بے وقوفی کی کوئی بات ہو سکتی کہ جس کے خزانے بھرے ہوئے. صرف ایک اللہ ہے جسے دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا. باقی تو سب کو لینا پڑے گا، اور وہ اس کے اپنے خزانے، اس کو کہیں سے لینا تھوڑی پڑتا ہے. سبحان اللہ. اذا دعان، جب مجھے پکارو گے میں لبیک کہوں گا. چاہے مجھے تم میرے ساتھ دوستی رکھتے ہو یا دشمنی، پکارو گے تو جواب آئے گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بلانے والے کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، پوری نسل کو جانتا ہوں. تو اس اللہ سے دوستی لگاؤ میرے عزیزو
جو شہرک سے زیادہ قریب ہے، جسے سنانے کے لیے ترجمان کی ضرورت کوئی نہیں، جسے سنانے کے لیے زبان ہلانے کی بھی ضرورت کوئی نہیں، دل کی دھڑکنوں میں پکارو تو وہ لبیک کہتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، السِّرَّ یہ سر، اخفا ہونٹ بند، زبان بند، اور دل کی دھڑکنوں میں اللہ کو پکار کر باتیں کر رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے وہ بھی تیرا رب سن رہا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی گواہی دیتا ہے کہ میں ہوں لا الہ الا اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی تمہارے کام آنے والا بھی نہیں۔ اچھا، تو اور کون گواہ ہے؟ تو اللہ کہتا ہے والملائکہ، اور میری توحید پر، میرے معبود ہونے پر دوسرے گواہ ہیں فرشتے۔ فرشتے تو ٹھیک ہیں، آسمانوں پہ رہتے ہیں، تو وہ گواہی دیں گے۔ تیسرا گواہ کون ہے؟ تو اللہ کہتا ہے وَأُولُو الْعِلْمِ، وَأُولُو الْعِلْمِ، علماء گواہ ہیں لا الہ الا اللہ پر، میرے دین کے علماء گواہ ہیں لا الہ الا اللہ پر، قائما بالقسط، میں عدل کے ساتھ سارا نظام چلا رہا ہوں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی عزتوں والا، وہی حکمتوں والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو اتنا بلند کر کے بیان کیا ہے کہ میری توحید، اللہ کسی اور پہ اللہ نے نظر ہی نہیں ڈالی، یہ صالحین ہیں، یہ صوفیہ کرام ہیں، یہ مشائخ اعظام ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ سائنسدان ہے، یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، یہ 10 ایم اے کر چکا ہے، یہ 50 ایم اے کر چکا ہے۔ کتنی نسبتیں ہیں نیکی کی، دنیا کی اور دین کی۔ اللہ نے فرمایا بس 7 ارب میں اگر کوئی میرا گواہ ہے تو میرے علماء ہیں۔ اب علماء وہ بریلوی ہوں، وہ دیوبندی ہوں، وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہوں، اگر اس کے ساتھ علم کا لفظ لگا ہوا ہے تو میرے عزیزو ہمیں ان کی عزت اور قدر ہم پر واجب۔ وہ ہمیں برا کہیں اچھا کہیں، کسی دلیل سے ہی کہتے ہوں گے تو ہمارے ذمے ان کا احترام ہے۔ کسی بھی مسلمان سے نفرت کرنا حرام ہے، شے جائے کہ اہل علم۔ میں طاہر القادری صاحب سے، بہت بڑے عالم ہیں طاہر القادری صاحب، میں ان سے اختلاف کا حق رکھتا ہوں، مجھے ان کی سیاست سے 100% اختلاف، اور ان کی علمی تحقیقات بہت بڑی ہیں، ان منہاج کا ادارہ ایک باکمال کام ہے، لیکن پھر بھی اختلاف کی گنجائش ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں انہیں ایسا رد کر دوں کہ انسانی نہ سمجھوں۔ میں ان سے مل کر آیا تو وہ آ گیا میڈیا پر، تو 2-3 نوجوان میرے پاس آ گئے، آپ طاہر القادری سے مل کر آئے؟ کیوں ملے ہیں؟ بھائی وہ عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور میرا ان سے پرانا تعلق بھی ہے، میں محبت میں ملا۔ تو اس نے زمین پر تھوکا اور اپنے پاؤں سے مسل کے کہنے لگا میری نظروں میں طاہر القادری کی یہ حیثیت بھی نہیں۔ میں نے کہا بیٹا جو اہل حق ہوتے ہیں نا وہ ایسے متکبر نہیں ہوتے، نہ ہی ایسے بدتمیز ہوتے ہیں، بس۔ اور میں نے کہا جاہل کے ساتھ تو جھگڑا کرنا خود ہی اپنے آپ کو ہی ذلیل کرنا ہے نا۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے جب کسی عالم سے مناظرہ کیا تو میں جیتا، جب کسی جاہل سے کیا تو وہ جیتا۔ کیوں اس مننا جو کوئی نہیں، مننا جو کوئی نہیں۔ تو لہذا میں نے بس یہ 2 باتیں، میں نے کہا بیٹا جو اہل حق ہوتے ہیں نا ایسے متکبر ہوتے ہیں اور نہ ایسے بدتمیز ہوتے ہیں۔ اور میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے چلوں۔ تو اہل علم کسی مجھ سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں، اگر ان کے ساتھ علم کی نسبت ہے تو تمہارا رب کا قرآن کہتا ہے کہ یہ میرا گواہ ہے، اس کو عزت دو۔ وہ اختلافی باتیں چھیڑتے ہیں یا اتفاقی باتیں چھیڑتے ہیں، ان کا عمل کیسا ہے کیسا نہیں، یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ میرا اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ میں ہر مکتب فکر کے عالم کی عزت کروں، عزت دوں۔ کون ہے جو عیب سے پاک ہے؟ تو عالم بن جانے سے وہ معصوم ہو جاتا ہے؟
عالم بن جانے سے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے؟ کیسے ہو سکتا؟ انسان ہے، بشر. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو. تو لازمی چیز ہے. اس لیے تو میرے رب نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، استغفار کا دروازہ کھلا رکھا. جب خطا ہو آؤ توبہ کرو، ہم معاف کر لیں.